أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरह यूनुस का हमारा 9वां सबक है और अल्लाह के फजल व करम से सूरह यूनुस की तिलावत हमारी मुकम्मल हो गई और आज हमने सूरह यूनुस आयत नंबर 98 से आयत नंबर 109 तक तिलावत करने की सआदत हासिल की और इसी पे सूरह यूनुस मुकम्मल हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह आपके सामने सबसे पहले इसका तर्जुमा जिक्र करेंगे और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। फलौला कानत फ तो लौला कानत क्यों ना हुई क़रियतुन कोई बस्ती फलौला कानत तो क्यों ना हुई कोई बस्ती क़रियतुन आमनत यानी ईमान लाई वो फनफ़अहा फ तो
نفع نفع دیا، فائدہ دیا، ہا اسے، ایمان ہوا اس کی ایمان نے، فنفعہا تو نفع دیا اسے، ایمان ہوا اس کی ایمان نے، الا مگر قوم یونس، یونس کی قوم، یعنی قوم یونس کے علاوہ کوئی اور بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان لانا نفع پہنچاتا۔ لما جب آمنو وہ ایمان لائے، کشفنا ہم نے کھول دیا، عنہم ان سے، عذاب الخزی رسوائی کا عذاب۔ لما جب آمنو وہ ایمان لائے، کشفنا ہم نے کھول دیا، دور کر دیا، عنہم ان سے، عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور ہم نے انہیں فائدہ پہنچایا، ومتعناہم اور ہم نے انہیں فائدہ پہنچایا، الی حین ایک وقت تک، ایک زمانے تک، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا، ربک تیرا رب، لآمن البتہ ایمان لے آتا، من وہ جو، فی الارض زمین میں ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمن من فی الارض اور اگر تیرا رب چاہتا تو ضرور ایمان لے آتا جو کچھ زمین میں ہے، کلہم سب کے سب، سارے کے سارے، جمیع اکٹھے، یعنی تمام لوگ ایک ساتھ ہی ایمان لے آتے۔ افا انت کیا، فتو انت تو کیا تو تکرہ مجبور کرے گا، الناس لوگوں کو، حتی یہاں تک کہ یکونو وہ ہو جائیں گے، مؤمنین ایمان لانے والے۔ افا انت تکرہ الناس حتی یکونو مؤمنین تو کیا آپ لوگوں کو اس بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لائے۔ وما کانا اور نہیں ہے، لنفس کسی نفس کے لیے، ان یہ کہ تؤمنا ایمان لائے وہ، الا مگر باذن اللہ اللہ کی اجازت کے ساتھ، یعنی کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ اور ڈال دے، الرجس گندگی کو، علی الذین ان لوگوں پر، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتی، اور اللہ انہی لوگوں پہ عذاب ڈالتا ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ قل آپ کہہ دیجئے، انظروا تم دیکھو، ماذا کیا ہے وہ، فی السماوات جو آسمانوں کے درمیان میں ہے، والارض اور زمین کے درمیان میں ہے، وما تغنی اور فائدہ نہیں دے گی، کام نہیں آئیں گے، الآیات نشانیاں، والنذر اور ڈرانے والے، عن قوم ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، یعنی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آتے جو ایمان نہیں لاتے۔ فہل ینتظرون تو کیا، ینتظرون انتظار کر رہی ہیں وہ، الا مگر، مثل ایام الذین، مثل کا معنی ہوتا ہے ملتے جلتے، ایام دنوں، الذین ان لوگوں کے، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، تو کیا یہ لوگ اسی طرح کے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں پہ گزر چکے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، فانتظروا تم انتظار کرو، انی معکم بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، منتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم پھر، ننجی ہم نجات دیتے ہیں، نجا ینجی تنجیتاً باب تفعیل سے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فی المضارع، ثم ننجی پھر ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے پیغمبروں کو، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، کذالک اسی طرح، حقا علینا حق ہے، علینا ہم پر، ننجی المؤمنین کہ ہم نجات دیں گے مؤمنین ایمان والوں کو، پھر ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہم پہ حق بنتا ہے
ہم ایمان لانے والوں کو بچا لیں گے۔ قل کہہ دیجئے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم سب ہو، فی شک میں، من دینی، میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد، تو میں عبادت نہیں کرتا، الذین، ان لوگوں کی، تعبدون، کہ تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن اعبد، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی یتوفاکم، وہ جو تمہیں پورا پورا لیتا ہے، وہ جو تمہیں کیا کرتا ہے، پورا پورا لیتا ہے۔ یعنی آپ فرما دیجئے کہ لوگوں، اگر تم میرے دین کے حوالے سے کسی شک میں مبتلا ہو تو یاد رکھو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے۔ وَأَنْ، اور یہ کہ عاقم، قائم رکھ، وجہ کا، اپنا چہرہ، للدین، دین کے لیے، حنیفہ، سب سے یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ، اور مت ہو جا تو، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، اور یہ کہ اپنا رخ سب سے یکسو ہو کر دین کی طرف قائم رکھیے اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیے۔ وَلَا تَدْعُ، اور مت پکاریے، وَلَا تَدْعُ، اور مت پکاریے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کو، ما لا ينفعک، وہ جو لا ينفعک، نفع نہیں دیتا، فائدہ نہیں دیتا آپ کو، ولا یضرک، اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو، فإن فعلت، تو اگر آپ نے کر لیا، فإنک، تو بے شک آپ، اذن، اس وقت، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی ایسی چیزوں کو مت پکاری اللہ کے علاوہ جو آپ کو نہ تو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر یمسس کا، پہنچا دے تجھے، اللہ تعالیٰ، بضر، کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا اسے، الا ہوا، مگر وہی ہے۔ یعنی اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے علاوہ اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ ارادہ کرے تجھ سے، اراد یرید ارادتن، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ سے، بخیر، کسی خیر کا، یعنی خیر کا آپ سے ارادہ کر لی، فلا راد، تو نہیں ہے کوئی ٹالنے والا، لفضلی، اس کے فضل کو، یصیبو، پہنچا دیتا ہے وہ، بھی اسے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، تو جو کوئی ہدایت پائے گا، فانما یہتدی لنفسہ، تو صرف ہدایت وہی حاصل کرے گا اپنی ذات کے لیے، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوگا، فانما یضل، تو صرف گمراہ ہوگا، علیہا، اس پر، یعنی جو شخص گمراہ ہوگا تو وہ اپنے نقصان پر ہی گمراہ ہوگا۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم، تم پہ، بوکیل، کوئی ذمے والا، میں تم پہ ذمہ دار مقرر نہیں ہوں۔ واتبع، اور آپ پیروی کیجئے، ما، اس کی جو، یوحا، وحی کی گئی ہے، الیکا، آپ کی طرف، واصبر، اور صبر کیجئے، حتی، یہاں تک کہ، یحکم، فیصلہ کر دے، اللہ تعالی، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن بہرحال اگر ابھی تک ترجمے کی سمجھ نہیں آئی تو تفسیر کو توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ، اس میں دوبارہ بھی ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوتا رہے گا۔
تو اس سے پہلے قوم نوح، قوم فرعون کے واقعات ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں سے یونس کی قوم کا واقعہ ذکر فرما رہا ہے. ان تینوں واقعات میں ربط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تینوں انبیاء علیہم السلام، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور یونس علیہ السلام، اپنی اپنی قوم کو لمبے عرصے تک تبلیغ کرتے رہے، مگر وہ ایمان نہ لائے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اور آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. قوم نوح طوفان میں غرق ہوئی، اور قوم فرعون بحر قلزم کی موجوں کی نظر ہو گئی. البتہ اس تیسری قوم یونس پہ بھی عذاب آیا، لیکن اس کی توبہ قبول ہوئی اور یہ عذاب الہی سے بچ گئی. تو اس اعتبار سے پوری تاریخ کائنات میں یہ واحد قوم ہے جس کی توبہ عذاب کی نظر آ جانے کی بات قبول ہوئی. ورنہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی فرد یا قوم پہ نظر کی حالت طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی میں نے کل آپ کو سنایا تھا، توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک اس پہ غرغرہ کی حالت طاری نہ ہو جائے. اور غرغرہ کی حالت وہ ہوتی ہے جب سانس حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، حجاب اٹھ جاتے ہیں، موت کے فرشتے نظر آتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ بھی آتے ہیں، توبۃ العبد ما لم یقع الحجاب، کہ بندے کی توبہ اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہے جب تک کہ حجاب واقع نہ ہو جائے. حجاب کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ انسان کی جان جسم سے اس حالت میں نکل جائے کہ وہ کفر یا شرک میں مبتلا ہو، یہ حجاب ہے. اور ایسی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی. تو خلاصہ یہ کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد کسی قوم کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ صرف قوم یونس کو استثناء حاصل ہے کہ عذاب الہی کے آثار نظر آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں اس عذاب سے نجات دے دی. تو ان واقعات کو بیان کر کے بنی نوع انسان کو نصیحت اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ عذاب آنے یا نزع کا وقت طاری ہونے سے پہلے پہلے ایمان قبول کر لے، توبہ کر لے اگر گناہوں میں مبتلا ہے، تاکہ آخرت کے دائمی عذاب سے بچ جائیں. اس آیت میں یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان کیا گیا، اور اسی مناسبت سے سورہ یونس اس کا نام رکھا گیا. یہاں پر صرف اشارتاً بات کی گئی ہے، جبکہ قوم یونس کے تفصیلی حالات سورہ انبیاء، سورہ صافات اور دیگر سورتوں میں بیان ہوئے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اصلاً بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے، لیکن آپ کی بعثت آشوری قوم کی طرف ہوئی. اس زمانے میں اور اس علاقے میں بیک وقت اللہ کے 5 نبی موجود تھے، جن میں سے حضرت یونس علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے آشوریوں کی طرف بھیجا گیا. اور آشوریوں کا پایہ تخت جو ہے نینوی تھا، جو عراق کے صوبہ موصل میں دریائے دجلہ کے کنارے میں وہاں پہ موجود تھا. اور یہ شہر حضرت یونس علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے آباد تھا. چونکہ آشوری قوم کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے مقرر فرمایا. آپ نے وہاں پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی اس کی تصریح قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. البتہ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 70 سال تک فریضہ تبلیغ ادا کیا لیکن لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی. آخر کار آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں عذاب کی وعید سنائی، اور تفسیری روایات کے مطابق 3 دن یا 40 دن تک کی مہلت کا ذکر بھی کیا، جس کے بعد ان پہ عذاب نازل ہونے والا تھا. جب وعید سنا دی، لیکن اس موقع پہ آپ سے ایک لغزش سرزد ہو گئی.
انبیاء علیہ السلام چونکہ عالم عام انسانوں کی بنسبت زیادہ بلند مرتبے والے ہوتے ہیں، اللہ کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں، اس لیے کسی معمولی لغزش پہ بھی ان کی سخت گرفت ہو جاتی ہے۔ ان سے لغزش یہ ہوئی کہ عذاب کی وعید سنانے کے بعد اللہ کے حکم کے بغیر اس بستی سے نکل گئے۔ سورہ انبیاء میں اس طرح بیان کیا گیا، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ قوم سے ناراض ہو کے غصے میں نکل گئے۔ غصہ یہ کہ ان لوگوں کو اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کی ہے لیکن یہ مانتے ہی نہیں۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ تنگی نہیں ڈالے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی، انہیں اللہ کے حکم کے بغیر بستی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے اپنے تفاسیر میں یہ لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی۔ یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے، آج کل کے نئے مجتہد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر نبی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کے منصب عالیہ کے لائق ہی نہیں ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ذرا بر بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ یونس علیہ السلام سے معمولی لغزش ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل گئے۔ جب آپ بستی سے نکل کھڑے ہوئے، مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ دریا کے کنارے پہ پہنچے، آپ کا ارادہ وہاں سے آگے جانے کا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں اور بعض دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سفر میں یونس علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ راستے میں کہیں چھوٹی ندی عبور کر رہے تھے کہ ایک بچہ ندی میں گر گیا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو پیچھے سے دوسرے بچے کو بیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ اسی اثنا میں دوسری طرف کچھ آدمی آئے جو آپ کی بیوی کو پکڑ کے لے گئے۔ اس حادثے کے بعد آپ کشتی میں سوار ہوئے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب آپ بری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گئے، اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی پانی کے درمیان میں پہنچی تو بھنور میں پھنس کے اچکولے گانے لگی، جس کی وجہ سے اس کے غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ملاحوں نے اس زمانے کے دستور کے مطابق کہا کہ کوئی نافرمان آدمی ہماری کشتی میں سوار ہو گیا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے تمام مسافروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہے، یا پھر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے آ گیا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس پر یونس علیہ السلام نے اقرار کیا کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام تو میں ہی ہوں، لہذا مجھے کشتی سے اتار دیا جائے تاکہ باقی مسافروں کی جانیں بچ جائے۔ لوگوں نے آپ کی نورانی وضاقت اور چہرے کو دیکھ کے یقین نہ کیا کہ آپ کسی کے بھاگے ہوئے غلام ہو سکتے ہیں یا آپ کوئی گنہگار آدمی ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں موجود ہے فساہما، کشتی والوں نے قرآن نکالا تو آپ ہی کے نام نکلا۔ 3 دفعہ قرآن اندازی ہوئی، ہر دفعہ یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے خود ہی پانی میں چھلانگ لگا دی تاکہ ان کی وجہ سے سب لوگ ہلاک نہ ہو۔ بہرحال آپ نے خود چھلانگ لگا دی یا کشتی والوں نے آپ کو پانی میں پھینک دیا، آگے مچھلی خدا کے حکم سے آپ کی منتظر تھی، آپ سیدھے مچھلی کے منہ میں گرے اور اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ اس پریشانی اور تکلیف کا حال قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کے آپ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، سانس گھٹ رہا ہوگا، آپ پانی کے تہوں میں مچھلی کے پیٹ میں کیسے محسوس کرتے ہوں گے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے، اس تہ درتے اندھیروں میں فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ اے مولا کریم، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور خطاکار تو میں ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ رحم فرمایا۔ سورہ صافات میں ہے
کہ اگر آپ یہ تسبیح نہ کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو آپ کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھا جاتا۔ اور یہ تسبیح بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی، یہ تسبیح جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس قید خانے سے نجات دی۔ آپ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اس کی وضاحت نہیں ہے، بعض تفسیری روایات میں 3 دن یا 40 دن کا ذکر ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے دعوت المکروب دعوت ذنون، کہ مصیبت زدہ آدمی کے لیے یہی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے مصیبت زدہ آدمی کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ یہ ایسی بابرکت دعا ہے جو یونس علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی۔ اس کے بعد مچھلی کو حکم ہوا کہ انہیں پانی سے باہر پھینک دیا جائے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان جتلایا ہے، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مہربانی ان کا تدارک نہ کرتی تو آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، اس حالت میں کہ آپ ہارے ہوئے ہوتے۔ پھر سورہ صافات میں فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا اس حالت میں کہ وہ بیمار تھے۔ البتہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو وحی کی تھی کہ یونس علیہ السلام تیری خوراک نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے قید خانہ ہے، تو اس دوران آپ کے تمام اعضاء صحیح سلامت رہے، لیکن مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے کال نہایت نرم ہو گئی تھی۔ صحرا میں آپ کو ریت پہ پھینک دیا گیا جہاں سایہ کے لیے کوئی درخت بھی نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے آپ پر کدو کے بیل اگا دی۔ کدو کے پتے بڑے نرم اور ملائم ہوتے ہیں، اس میں مکھی بھی نہیں بیٹھتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لیے سایہ کا بندوبست کدو کے بیل کے ذریعے کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کدو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے لگایا تھا۔ یہ مرطوب سبزی ہے، لیکن اطباء کہتے ہیں کہ مرطوب ہونے کے باوجود یہ مقوی حافظہ ہے، حالانکہ اکثر مرطوب چیزیں حافظہ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ممکن حد تک کدو کا بکثرت استعمال کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبزی بڑی مرغوب تھی۔ ادھر آپ کی خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک جنگلی بکری کا بچہ گم ہو گیا، اس کی تلاش میں وہ ادھر نکل آئی، حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی تو آپ نے اس کا دودھ پیا۔ جب تک آپ اس مقام پہ مقیم رہے بکری آ کے آپ کو دودھ پلاتی رہی، اسی اثنا میں آپ کے جسم کی کال بھی اصل حالت پہ آ گئی، آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کہ پھر ہم نے آپ کو 1,00,000 یا زائد لوگوں کی طرف بھیجا، اور اس سے مراد وہی بستی ہے جہاں سے آپ نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارتاً یہ بات بتلائی ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، بس کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی جو ایمان لاتی پھر اس کا ایمان اس کو فائدہ پہنچاتا، لیکن قوم یونس، یعنی تاریخ عالم میں واحد قوم ہے کہ عذاب آ جانے کے بعد بھی جس کی توبہ قبول ہوئی۔ مفسرین کے اس بارے میں 2 رائے ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم یونس کے واقعے کو قانون قدرت میں استثناء حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عذاب وارد کرنے کے بعد اس قوم کے علاوہ کسی قوم کی توبہ قبول نہیں کی۔ البتہ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹھل ہے، اور یہ جو قوم یونس سے بظاہر عذاب ٹل گیا تھا یہ اصل میں عذاب آیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی ایک معمولی سی جھلک ظاہر کی گئی تھی تاکہ یونس علیہ السلام کی نبوت کی صداقت واضح ہو جائے، آسمان پہ دھوئیں کی شکل میں سیاہ بادل نظر آئے جن کی وجہ سے مکانوں کی چھتیں بھی سیاہ ہو گئی، لیکن فی الواقع عذاب نازل نہیں ہوا تھا۔
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि आसमान पे जब उन्होंने स्याह बादल देखे तो उनको एहसास हुआ कि अल्लाह का नबी ठीक ही कहता था, अब हम पे अजाब नाजिल होने वाला है। तो वो नबी की तलाश में निकल खड़े हुए, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम तो हादसे का शिकार हो चुके थे, वो कहाँ मिलते। बिल आखिर कौम के सारे लोग, बड़े छोटे, बच्चे, औरतें, हत्ता कि उनके जानवर भी बस्ती से बाहर निकल गए, आहोजारी शुरू कर दी, अल्लाह ताला से अपने जुर्म की माफ़ी तलब की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अजाब के जो आसार नज़र आ रहे थे वो हट गए। अल्लाह ताला ने फरमाया लम्मा आमनू, जब वो सिद्क़ के दिल से ईमान ले आए, कशफना अन्हुम अज़ाब अल-ख़िज़्य फ़िल हयात दुनिया, तो हमने उनसे दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत वाला अज़ाब खोल दिया, दूर कर दिया। वमत्तअनाहुम इला हीन, और उन्हें एक ख़ास वक्त तक फ़ायदा पहुँचाया। मतलब ये कि उनसे फौरी तौर पे अज़ाब तो टल गया, फिर वो काफ़ी मुद्दत तक ईमान की हालत पे कायम रहे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनके हालात बिगड़ने शुरू हो गए, फिर वो कुफर, शिरक और मासी में मुब्तला हो गए, और इस तरह हमने एक ख़ास मुद्दत तक उनको ज़िंदगी दी, सज़ा से बचाए रखा। एक ख़ास वक्त तक फ़ायदा उठाने का यही मतलब है। उधर यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आने और कुछ दिन छठियल मैदान में रहने के बाद जब अपने बस्ती की तरफ वापस आ रहे थे, तो उनका एक बच्चा बकरियां चराने वाले एक चरवाहे के यहाँ मिल गया। उस शख्स ने दरियाफ्त करने पे बताया कि ये बच्चा उन्होंने पानी से निकाला था। उस चरवाहे ने बताया कि ऐसा ही एक लावारिस बच्चा फलान लोगों के पास भी है। यूनुस अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो उसे भी अपना बच्चा पाया। उन लोगों ने बताया कि ये बच्चा उन्होंने एक भेड़िए के मुंह से छुड़ाया था। आपकी बीवी के मुतालिक शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कोई घोड़े पे सवार शहजादा उधर से गुजरा था जो आपकी बीवी को हमरा ले गया। वो शहजादा अचानक पेट के शदीद दर्द में मुब्तला हो गया, लेकिन पूरे इलाज के बावजूद इफाके की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। तो किसी दरवेश मनश आदमी ने शहजादे से कहा कि तुम किसी शख्स की बीवी को बदनीयती से ले आए हो, जब तक उसे वापस ना करो और उससे माफी ना मांगो तुम सेहतियाब नहीं हो सकते। इस तरह आपकी बीवी भी आपको वापस मिल गई। फिर उसके बाद अगली आयत में वलौ शाअ रब्बुका लआमन मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, अल्लाह ताला ने हिदायत और गुमराही का वो कानून बयान फरमाया है जिसकी वजह से बाद लोगों को हिदायत नसीब होती है और बाज लोग गुमराही में भटकते रहते हैं। वलौ शाअ रब्बुका, अगर तेरा रब चाहता, लआमन मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, तो ज़मीन में रहने वाले सारे के सारे अफराद ईमान ले आते और कोई भी काफिर और मुश्रिक बाकी ना रहता। यहाँ पर शाह से मुराद सिर्फ चाहना नहीं है बल्कि मजबूर करना है कि तमाम लोगों को ईमान लाने पे मजबूर कर दिया जाता, तो जाहिर है कि अल्लाह ताला की मशीयत के सामने कौन दम मार सकता है, सब ईमानदार हो जाते। सूरह नहल में है वलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, अगर हम चाहते तो सबको एक ही लाइन पे डाल के हिदायत दे देते। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो किसी पे जबरन हिदायत हो सकता है, लेकिन ये उसकी मसलहत के खिलाफ है। सूरह हूद में है कि अगर अल्लाह ताला चाहता लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा, तो तमाम लोगों को एक ही उम्मत बना देता। वला यज़ालून मुख्तलिफीन, मगर वो हमेशा इख्तिलाफ करते रहेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें जबरन किसी चीज़ पे जमा नहीं करना चाहता। ईमान वही कबूल होता है जो अल्लाह के दिए हुए इख्तियार के मुताबिक अपनी मर्जी से शरह सदर के साथ कबूल किया जाए। अफ़अन्त तुकरिहुन्नास हत्ता यकूनु मुमिनीन, तो क्या आप लोगों को मजबूर करेंगे कि वो ईमान ले आए। इसीलिए अल्लाह ताला ने वाज़ेह कानून बता दिया, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, कि याद रखो दीन में कोई जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने हिदायत और गुमराही दोनों बातों को वाज़ेह कर दिया है, तो जो कोई अपनी मर्जी से ईमान कबूल करेगा वही बेहतर होगा। अल्लाह ताला ने हिदायत के तमाम ज़राए अक़ल, समझ, इख्तियार और इरादा वगैरह इंसान को मुहैया कर दिए है। लिहाजा अब ये जिम्मेदारी हर इंसान की है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है।
سورہ کہف میں ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے، یہ اس کی مرضی پہ منحصر ہے، اس پر کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ البتہ ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اگر وہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو کے اپنی رحمت کے مقام میں داخل کرے گا، اور اگر اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ کا کام کسی کو زبردستی منوانا نہیں ہے، بلکہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے بعد کسی شخص کے اعمال کا حساب لینا یہ ہمارے ذمہ ہے، اس کے بارے میں آپ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سورہ غاشیہ میں بھی فرمایا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان پہ کوئی داروغہ نہیں ہے کہ ان سے زبردستی منوا لیں، آپ اللہ کے رسول ہے اور کسی کو مجبور کرنا یہ رسول کا کام نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ایمان قبول کرنے یا نہ کرنے کا سوال براہ راست ہر شخص سے ہوگا، اور کسی نبی یا مبلغ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا قانون یہ بھی بیان فرما دیا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہی انسان ہدایت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مشیت اور ارادہ ہی غالب ہے، لہذا اس کے حکم کے بغیر ایمان اور ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ نے نجاست اور گندگی انہی پہ ڈالتا ہے جو عقل کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کرتے۔ کفر، شرک، معاصی میں ملوث رہنے والے لوگوں پہ گندگی پڑتی ہے۔ یہاں پہ رجس سے مراد عقیدے کی گندگی ہے۔ سورہ حج میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بت پرستی کی نجاست سے بچو۔ سورہ مدثر میں ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر قسم کی گندگی کو اپنے آپ سے دور رکھیں، خاص طور پہ عقیدے کی نجاست، یہ تو بہت بری نجاست ہے۔ سورہ توبہ میں بھی آپ منافقین کے متعلق سن چکے ہیں انہم رجسن، ان کی دل و دماغ اور قلب و روح میں نفاق کی نجاست ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق سورہ انفال میں فرمایا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہے جو اندھے اور بہرے ہیں اور عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسا عظیم جوہر عطا کر کے اسے مکلف بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو فرمایا آگے آؤ، وہ آگے آ گئی، پھر فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ تو وہ پیچھے ہٹ گئی، اور پھر فرمایا کہ تیری وجہ سے ہی میں مواخذہ کروں گا، تیری وجہ سے ہی عطا کروں گا، تیری وجہ سے ہی میں منع کروں گا۔ پاگل آدمی یا چھوٹے بچے سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتا۔ جواب دہی کا مدار اللہ تعالیٰ نے عقل پہ رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ اکثر عبادات وغیرہ جو ہے اس میں جب ہم شرائط پڑھتے ہیں اس میں ایک بڑی اہم شرط جو ہے عاقل ہونا، ٹھیک ہے؟ لہذا جو لوگ اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے گندگی انہی پہ پڑتی ہے، وہ ہمیشہ ضد، عناد اور ہٹ درمی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کو دیکھ لے، بظاہر بڑے دانا سمجھی جاتے ہیں لیکن عقل کے غلط استعمال کی وجہ سے ان پہ گندگی پڑی ہوئی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عقل معاش اور ایک عقل معاد، یعنی بعض لوگ عقل معاش میں بڑے کامل ہوتے ہیں، ان میں بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر اور ماہرین تعلیم جو ہے وہ شامل ہے، لیکن ان کی عقل معاش تک محدود ہے، انہوں نے دنیاوی ترقی کے لیے بڑی ایجادات کی ہے، علم اور فن کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا، لیکن عقل معاد کے اعتبار سے بالکل صفر ہے، وہ آخرت کی بات کو نہیں سمجھ سکتے، دین اسلام، قرآن مجید، انبیاء، آسمانی کتب اور معاد پہ اعتراض کرنے والے بے عقل لوگ ہیں، انہوں نے عقل سلیم کو ٹھیک طور سے استعمال نہیں کیا۔
ایسے شخص کی اپنی عقل ٹھیڑی ہوتی ہے لیکن وہ دوسری چیز کو ٹھیڑا سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال بھینگے آدمی کی طرح ہے جس کی اپنی آنکھ میں کمی ہوتی ہے، اس کو ایک کے بجائے دو دو چیزیں نظر آتے ہیں۔ یرقان کا مریض بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اگرچہ ہر چیز اپنی قدرتی رنگ پہ ہوتی ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اسے ہر چیز سبز نظر آتی ہے۔ اسی طرح معاد کا انکار بھی کسی شخص کی اپنی عقل کی خرابی کی وجہ سے یا اپنے عقل کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر نفس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمان لاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت اس پہ ڈالتا ہے جو عقل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا۔ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دے کہ دیکھ لو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کتنی نشانیاں پھیلا رکھی ہے، انہی نشانیوں کو دیکھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں۔ دیکھو آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کو فائدہ کچھ نہیں دیتے جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ جو لوگ ضد، عناد اور ہٹ درمی پہ قائم رہتے ہیں ان کے لیے نہ کوئی معجزہ کارگر ہوتا ہے اور نہ کوئی دیگر نشانی۔ ڈرانے والی نشانیاں بھی ہو سکتی ہے اور وہ ہادی اور رہنما بھی جو انذار کا کام کرتے ہیں، وہ سمجھانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے دل کوئی بات نہیں بیٹھتی، ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں تعصب اور عناد بھرا ہوا ہے، لہذا ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ان نشانات سے وہ لوگ مستفید ہوتے ہیں جو اعتدال پسند ہو اور جن میں سمجھنے کا جذبہ موجود ہو۔ تو فرمایا اے پیغمبر فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر مثل ان دنوں کی جو ان سے پہلے لوگوں پہ گزرے ہیں۔ ایام جو ہے، دن جو ہے دو قسم کا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ایام اللہ کے عنوان سے آیا ہے۔ یہ ایام وہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے انعام کا باعث ہوتے ہیں، بعض کے لیے تعذیب کا۔ تو فرمایا کیا یہ بھی ایسے ایام کے انتظار میں ہے جو قوم نوح، قوم لوط، عاد اور ثمود پہ گزرے ہیں؟ ان اقوام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا، کیا یہ بھی کسی عذاب کے انتظار میں ہے؟ اور یہی دن بعض لوگوں کے لیے بابرکت ہوتے ہیں، جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے حق میں عاشورے کا دن بابرکت دن ہے جبکہ ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے بھی بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی دن فرعونیوں سے نجات دی، لیکن یہی دن فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کے لیے سختی کا دن ثابت ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ تو فرمایا پس نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر مثل ان لوگوں کے دنوں کے جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور جن پہ سزائیں نازل ہوئی ہے۔ تو فرمایا گرفت کرنا یا سزا دینا میرا کام نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، آپ بھی انتظار کیجئے میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کی مشیت سامنے آ جائے گی اور پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہاری نافرمانی اور ہٹ درمی کا کیا نتیجہ برآمد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ رہا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم بچاتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ دنیا میں جب بھی اللہ کے رسولوں نے حق کا پیغام سنایا اور ہدایت کا سلسلہ واضح کیا تو قوم نے مخالفت کی اور رسولوں کو، اہل ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا تو ان سب کو غرق کر دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو پھر بچا لیا گیا۔ اسی طرح فرعون اور اس کی لشکری ہلاک ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا لیا گیا۔ باقی انبیاء کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت فرمائی اور ان پہ ایمان لانے والوں کو بھی کفار کے دست اور برد سے محفوظ رکھا۔
سورہ مومن میں بھی آتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم اپنے رسولوں اور ان کے ماننے والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی ان کو غلبہ حاصل ہوگا جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اس کے برخلاف کفار اور مشرکین ذلیل ہو کے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے دنیا اور آخرت میں انبیاء اور اہل ایمان ہی کو کامیابی حاصل ہوگی، اگرچہ اللہ والوں کو بعض تکالیف بھی پہنچتی ہے، انہیں بعض آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے، لیکن بالانتہا وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر عذاب آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، اسی طرح ہم پہ ثابت ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ حق کا معنی ثابت ہونا یا پختہ ہونا ہے۔ حق کو حق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پختہ اور اٹل چیز ہوتی ہے، اور اس کے برخلاف باطل مٹنے والی چیز ہوتی ہے، کیونکہ بطلان کا معنی کسی چیز کا مٹ جانا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حق سے مراد رحمت ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور شفقت سے ایمان والوں کو محفوظ رکھتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اسی لیے فقہ اور عقیدے کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ بحق فلاں کہنا مکروہ ہے، کیونکہ لا حق لمخلوق علی الخالق، مخلوق کا کوئی حق خالق پہ ثابت نہیں ہوتا۔ معتزلہ جیسے قدیم فرقوں میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز بندے کے لیے اچھی ہے وہ اللہ پہ واجب ہے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ البتہ اس نے اپنی رحمت سے کوئی چیز اپنے ذمے لی ہو تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو یہاں پہ بھی حقا علینا کا مطلب یہی ہے کہ ہماری مہربانی سے ہم پہ یہ ثابت ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اس نے اپنی مہربانی سے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اور پھر فرمایا معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا جب بندے اپنے حقوق کو پورا کرے تو پھر ان کا حق اللہ پہ یہ ہے کہ وہ ان کو سزا نہیں دے گا بلکہ جنت تک پہنچائے گا، لیکن یہ حق بھی اللہ پہ واجب نہیں بلکہ اس کی مہربانی کا حق ہے۔ اس نے اپنی مہربانی کے ساتھ یہ بات اپنی ذمے لے رکھی ہے، تو اس حق کے مطابق آدمی دعا بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیات ہے اس میں ایمان کے مسئلے کو بیان کیا گیا۔ اگلی آیات میں اب یہ چونکہ سورت کا آخر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اعتقاد کی پختگی کی بات کی ہے، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شرکت، قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت، مسئلہ رسالت، انبیاء پہ ایمان اور ان کے فرامین پہ عمل وغیرہ بیان ہوئے۔ اب پھر آخر میں تین بنیادی مسائل کے علاوہ چوتھی بات قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا مسئلہ بیان فرما دیا۔ قل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہو، تم میرے دین کے متعلق جاننا چاہو کہ یہ سچا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ میرے دین کا اصول کیا ہے، تو میں تمہیں واضح طریقے سے بتلا دینا چاہتا ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ تم نے تو اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں جنہیں تم اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو، جن کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو میرے لیے ان کی عبادت کرنا قطعی ناممکن ہے۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اس خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، یعنی جو تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے۔ میرا دین توحید کامل ہے،
یعنی عبادت صرف اللہ کی کرنا، اس کی وحدانیت پہ ایمان لانا اور اپنی حاجتوں میں صرف اسی کو پکارنا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی وفات کو اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے۔ موت ایک ایسی یقینی بات ہے جس پہ تمام بنی نوع انسان کا اتفاق ہے۔ پوری مخلوق میں کوئی فرد واحد بھی ایسا نہیں ہوگا جسے موت کے واقعے میں اختلاف ہو۔ موت کے مشاہدات روزمرہ زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ ہر زندہ انسان، جانور، پرندہ، درندہ، کیڑا مکوڑا موت کا ذائقہ چکے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جائے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ موت ایک یقینی بات ہے جو آ کے رہے گی، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دلیل کے طور پہ ذکر کیا ہے اور اپنے نبی سے کہلوایا ہے کہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو وفات دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہتے ہیں میں تو اس خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں جو تم پہ موت طاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہو جاؤں، اور یہ بھی حکم دیا گیا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ آپ اپنے رخ کو دین کے لیے قائم رکھے، حنیف بن کر۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے ہٹ کے صرف ایک طرف لگنے والا ہو، یعنی توحید کا قائل ہو، یکسو ہو کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہو، نماز کے وقت اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کرتا ہو، حج کرے، ختنہ کرے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حنیف کی یہی صفات بیان کی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف بننے کا حکم دیا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا، حنفاء للہ غیر مشرکین ابھی، کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حنیف بن جاؤ، اس کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھے حنیف بن کے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو آپ شرک کرنے والوں میں سے۔ تو شرک ایک ایسی مہلک بیماری ہے، ہلاک کرنے والی بیماری ہے جو انسان میں شروع سے ہی پائی جاتی ہے۔ کبھی عبادت میں شرک ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا جاتا ہے۔ لوگ اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں جو شرک کی مکروہ قسم ہے۔ کبھی نام رکھنے میں مشرک شرک کیا جاتا ہے، کبھی جنات کو اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں، مکان بناتے وقت اس کی بنیادوں میں خون گرایا جاتا ہے تاکہ جنات نقصان نہ پہنچائے۔ کوئی جبرائیل اور میکائیل فرشتوں کو مصیبت میں پکارتا ہے، کوئی اولیاء اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے ان کی قبروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی غیر اللہ کو سجدہ کر کے مشرک بنتا ہے، تو کوئی انتہائی تعظیم کی کسی دوسری صورت میں شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نظر لغیر اللہ بھی شرک ہی کی قسم ہے، جس نے غیر اللہ کے نام پہ جانور نامزد کیا وہ بھی مشرک ٹھہرا، اور جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی وہ بھی شرک کا مرتکب ہوا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی کوئی بات گوارا نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اپنی ضروریات میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا یہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے، اسی لیے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، آپ اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارے جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ نفع پہنچانا اور نقصان پہنچانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، قادر مطلق ہے، عالم کل ہے، مختار کل ہے، حاضر اور ناظر صرف وہی ہے۔ تو جو شخص یہ صفات غیروں میں مانے گا، اپنی حاجات میں انہیں پکارے گا، تو لازماً وہ بھی مشرک بنے گا۔ اس لیے آپ کو بھی اس سے منع فرمایا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے بھی دوسروں کو پکارا، ان سے حاجت روائی کی، درخواست کی، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو ظلم کا معنی کسی چیز کو بے محل کرنا، اس کے متعلق سورہ لقمان میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، لہذا اس سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔
फिर आगे फरमाया वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हु, कि अगर अल्लाह ताला कोई तकलीफ, बीमारी, दुख, शिकस्त पहुंचा दे तो अल्लाह के अलावा कोई खोलने वाला नहीं है। हदीस शरीफ में आता है कि अव्वल और आखिर के सारे लोग जमा हो जाए तो जो चीज़ अल्लाह के इल्म और इरादे में नहीं है उसमें एक तिनके के बराबर भी फायदा नहीं पहुंचा सकते और न ही उसमें एक तिनका पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फरमाया वही युरीद का बिखैर इन फला रद्द ली फज़ली, कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में भलाई का इरादा करे तो उसके फजल को कोई टाल नहीं सकता। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादिही, वो अपने बंदों में से जिसको चाहे अपना फजल पहुंचाता है। सारा इख्तियार उसी के हाथ में है, लिहाजा इंसान का फर्ज है कि वो अपनी माफ़ौक़ल असबाब हाजात में सिर्फ खुदा ही को पुकारे और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाए, क्योंकि शिर्क बहुत बुरी बीमारी है। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से ऐलान करवा दिया कि अगर मेरे दीन के बारे में तुम्हें कोई तरद्दुद हो तो मैं तो तौहीद खालिस का हामिल और शिर्क से बेजार हूँ। वो अपने बंदों में से जिसे चाहे अपना फजल और मेहरबानी पहुंचाता है। वह हुवल गफूर रहीम, और वो गफूर भी है, रहीम भी है, निहायत बख्शने वाला है। लेकिन उस शख्स को जो उसकी तरफ रुजू करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, माफ़ी मांगे, तो मेहरबानी उसके शामिल हाल होती है। इसका अकीदत दुरुस्त हो, फ़िक्र पाक हो, जो ईमान पे मुस्तकीम हो और तौहीद का हामिल हो। अल्लाह ताला की बख्शिश और मेहरबानी ऐसे ही लोगों के लिए मखसूस है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर उसके बाद अगली आयत में इरशाद फरमाया कुल या अय्युहन्नास, पैगम्बर आप कह दीजिए ए लोगो, क़द जाअकुमुल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, तहकीक आ चुका है तुम्हारे पास हक तुम्हारे रब की तरफ से। पहली बात तो ये कि ये खिताब आम लोगों से है, सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों को नहीं है, बल्कि पूरी नौ इंसान को खिताब किया गया कि दुनिया जहां के लोगों। और खिताब ये है कि तुम्हारे पास हक आ चुका है, और हक से मुराद कुरान मजीद है, या दूसरे लफ्जों में दीन हक, अकीदे तौहीद, अमल हक और अखलाक हक है। फमन इहतदा, तो जिस शख्स ने इस हक से हिदायत पाली, फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, तो बेशक वो हिदायत पाता है अपने नफ्स के फायदे के लिए। हक को नाजिल फरमा कर अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी है। अल्लाह ताला ने अम्बिया को मबऊस फरमाया, किताबें नाजिल फरमाई, मुबल्लिगीन के ज़रिए से तमाम लोगों तक पहुँचा दिया, इसकी भी वजाहत कर दी, सही और गलत बातें सारी बयान कर दी। लिहाजा अब जो शख्स इस हिदायत को कबूल करेगा उसका अपना ही फ़ायदा है। अपने नफ़ा और नुकसान के मुतालिक सोचना हर शख्स का अपना काम है। अगर वो हक को कबूल नहीं करेगा तो अपने ही नुकसान करेगा। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, इंसान ने जो अच्छी चीज कमाई है वो उसी के फायदे के लिए है, और जो बुरी चीज कमाई उसका वबाल उसी पे पड़ेगा। वमन दल्ला, जिसने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, तो उसका वबाल उसी के नफ्स पे पड़ेगा। मिल्लत इब्राहिमी का ये मुसल्लमा उसूल है, अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, किसी एक का बोझ दूसरे पे नहीं डाला जाएगा, बल्कि अपने अपने अकीदे, अमल और अखलाक के मुताबिक हर शख्स को बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर की ज़ुबान से ऐलान करवा दिया, वमा आना अलैकुम बिवकील, मैं तुम पे कोई वकील नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने कहीं वकील का लफ्ज़ जिक्र किया, कहीं जब्बार का और कहीं मुसैतिर का। मफहूम सब का एक ही है, मतलब ये कि मैं तुम पे कोई दारोगा नहीं हूँ जो तुम्हें ज़बरदस्ती कोई चीज़ मनवा लूँ। तो अगरचे दीन मतीन जबर की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मुसलमानों की बाहमी फ़िरक़ाबंदी की वजह से ये चीज़ इनमें भी आ गई है। इस्लाम तो किसी गैर मुस्लिम को भी ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनता, लेकिन मुसलमानों का एक फ़िरका अपने अकायद दूसरे पे ठोंसने में कोई हार महसूस नहीं करता। हर फ़िरके के पैरोकार चाहते हैं कि उन्हीं के अकीदे को गलबा हासिल हो, और फिर इस मकसद के हासिल करने के लिए गाली गलौज, कत्ल गारत गरी इससे भी दरिया नहीं करते।
دین کا اصول تو واضح ہے کہ اپنی بات دوسری تک پہنچا دو، پھر اگر وہ نہیں مانتا تو اس پہ داروغہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ ایک دوسرے کو زبردستی منانے کی وجہ سے ہی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ اگر جبر کا نظریہ نہ ہوتا تو فرقہ بندی اتنی عروج تک نہ پہنچتی۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اسے فتنہ اور فساد کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جبر اور تعظیم میں فرق ہے۔ کسی شخص کو جبراً دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، البتہ جب کوئی شخص دین میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اسے دین کے قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ اگر کوئی شخص قانون شکنی کرے گا تو پھر اس پر تعزیر بھی لگے گی۔ اگر قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چوری کرے گا ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کا ارتکاب کرے گا تو سنسار ہوگا، کسی کا حق دبائے گا تو اس کا ضمان دینا ہوگا۔ یہ بات الگ ہے، ان قوانین کی پابندی لازمی ہے، اس کو جبر نہیں کہہ سکتے۔ تو فرمایا آپ کہتے کہ میں تم پہ مختار نہیں ہوں کہ تم سے کوئی بات جبراً منوا لوں، بلکہ میرا کام تو راستہ واضح کرنا ہے، آگے تمہارا جی چاہے تو مان لو یا انکار کر دو۔ دین حق، توحید، رسالت اور معاد کے متعلق یہ تمام باتیں وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوئی، لہذا اب آخر میں وحی الہی کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اے پیغمبر آپ پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، کسی رسم رواج یا کسی دوسرے قانون اور دستور کے اتباع کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف وحی الہی کا اتباع کرے۔ اور وحی الہی سے مراد قرآن مجید ہے کہ دین کی اساس قرآن ہی ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے بھی فرمائی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم سب اسی چیز کا اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کے ذریعے نازل کی گئی ہے۔ اعتقاد کی پاکیزگی، صحیح فکر، صحیح عمل اور صحیح اخلاق وحی الہی کے اتباع سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہی چیز حق ہے جس کے متعلق ابتدا میں فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ تبلیغ حق کے سلسلے میں آپ کو تکلیف پہنچے گی، مخالفین آپ کو طرح طرح کی اذیت دیں گے، لیکن آپ کے لیے حکم یہ ہے وصبر، آپ صبر کریں، راہ حق میں صبر کا دامن تھامے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری دور اس قدر فتنوں کا دور ہوگا کہ دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوئلوں کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اب کوئی آدمی دین پہ چلنا چاہے تو چل نہیں سکتا، کبھی بھائی بہن کی طرف سے مخالفت ہوتی ہے، کبھی برادری والے باطل رسومات پہ چلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، شرک اور بدعت کا چرچا ہے، سنت پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے دور میں جو شخص صبر سے کام لے گا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جیسے بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب اجر عطا فرمائے گا۔ تو صبر بہت بڑی حقیقت ہے، اپنے آپ کو حق پہ قائم رکھنا، مشکل کو برداشت کرنا، برائی سے رک جانا، اطاعت پہ جمے رہنا، یہ سب صبر کی جزیات ہے۔ تو فرمایا کہ آپ صبر کریں حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ یہاں اشارتاً قیامت کا ذکر بھی ہو گیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے کامیابی عطا کرنی ہے، آخرت میں بھی اسی نے قطعی فیصلہ کرنا ہے، اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے فیصلے تک آپ صبر کریں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کا فیصلہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہوگا۔ آپ وحی الہی کا اتباع کریں اور اس سلسلے میں آنے والی تکالیف پہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر رہیں، کیونکہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس جو ہے وہ بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔